بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بتائیے مختصر طور پر، کیونکہ یہ تفصیلی طور پہ اتنا لمبا سوال لکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں پہلے آپ بتا دیجیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد وہ ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اس میں ہم حدیث پاک کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس یہ قرآنی آیت ہے شروع میں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کی اصل نیکی یہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ پہ ایمان ہے، توحید ہے۔ تو ہم جب ان کو بیان کریں گے سب سے پہلے توحید کا بتائیں گے، توحید سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کریں گے، لفظی مطلب بتائیں گے کہ اس سے مراد کہ ایک اللہ پہ ایمان لانا ہے، اور اس کو ہم بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم توحید کی اقسام بھی مختصر طور پہ بتا دیں گے۔ اور اسی میں آپ حوالہ دے دیں سورۃ الاخلاص کا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی آیت عربی میں لکھ دیں، باقی ترجمہ لکھ دیجئے گا۔ اور اس میں آپ حوالہ دے سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ توحید کی 3 اقسام لکھ دیجئے مختصر طور پر، اور ساتھ ساتھ توحید کے اثرات بھی لکھ دیں انسانی زندگی پر، 4-5 پوائنٹ اس کے لکھ دیں۔ وہ ایک علیحدہ سوال ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم رسالت کو لکھ لیں گے کہ دوسرا عقیدہ توحید کے بعد رسالت کا ہے۔ تو رسالت میں ہم اب یہ لکھ دیں گے کہ وہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ حضرت آدم پہلے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آگے رسولوں کی ہم ضرورت لکھ دیں کہ ان کی ضرورت کیا تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو انہی میں سے تھے۔ ان میں ہم 2-3 کوالٹیز اور خصوصیات انبیاء کی بھی مینشن کر دیں کہ بھئی انبیاء کی خصوصیت یہ تھی، وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے، بشریت تھی، اور امانت داری تھی، صداقت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسے ہی آگے پہنچا دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم کتابوں پہ لکھ دیں، کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف کتابیں بھیجی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابوں کو بھیجا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہم کتابوں کا حوالہ بھی دے دیں، خاص کر بڑی بڑی جو 4 کتابیں ہیں ان کا حوالہ دے دیں، تورات، زبور، انجیل، کہ اللہ رب العزت نے یہ مختلف انبیاء علیہ السلام پہ نازل کی۔ ان کا مین مقصد کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا پیغام، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچ جائے بھائی۔ اور اس کے بعد ہم تو کتابوں کی ضرورت کیا تھی تاکہ ان پہ عمل ہو سکے۔ اور آخر میں ہم لکھیں کہ سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ اس کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، اور یہ سب تمام کتابوں کو اس نے کینسل کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن پاک پہ عمل ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد ہم آگے بنیادی جو ہمارے عقائد میں سے ہیں، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے پہلے ہم یہ لکھیں گے، یہ فرشتوں کی خصوصیات لکھیں گے، اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ آگے ان کی کچھ خصوصیات لکھ دیں گے کہ یہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، نور سے روشنی سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ پھر کچھ مشہور فرشتوں کے نام لکھ دیں، اس میں 4 مشہور فرشتے ہیں، ان کے نام لکھ دیے جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کے نام لکھے جائیں۔ کرامن کاتبین کے نام لکھ دیے جائیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور منکر نکیر کے بارے میں لکھ دیا جائے جو سوال جواب پوچھیں گے۔ تو یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کا نام، ان کی ڈیوٹی لکھ دی جائے۔ اور اس کے بعد ہم آخرت میں ایمان پہ لکھ دیں کہ آخرت پر ایمان، کہ یہ اسلام کا بہت بڑا ایک عقیدہ ہے، اس سے کیا مراد ہے وہ ہم لکھ دیں۔ آخرت کی زندگی کیسی ہوگی کہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے اس کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور یہ عارضی طور پر بنایا ہے، ایک وقت آئے گا ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس میں ہم حوالہ ایک آیت کا دے سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی حوالہ دے سکتے ہیں کہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور یہ عارضی طور پر ہے۔ اسلام کا فلسفہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اس طرح ہر چیز اللہ کے تعالیٰ کی طرف لوٹ کے چلی جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے یہ بنیادی عقائد ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں
آخر میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آخرت پر انسانی زندگی کے اثرات، تو وہ ہم نے علیحدہ سوال کیا ہے، تو چند اثرات ہم جو ہے پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ بھئی جب انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں، چینجز آتی ہیں، اور آخرت کی انسانی زندگی کے پر جو ہے نا یہ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ہم توحید والے میں بھی لکھ دیں گے پہلے والے میں، اور آخرت والے میں بھی لکھ دیں گے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو یہ ہمارا سوال ہے چونکہ 8 نمبر کا ہوتا ہے تو یہ سوال تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ جتنا اس میں نوٹس میں دیا ہوا ہے اگر ہم اتنا ہی لکھ دیں گے یہ بہت ہی مختصر ہو جائے گا، بہت شارٹ ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کی ڈیٹیل لکھ دیں اور آخر میں انسانی زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اثرات بھی بیان کر دیں، اور آخر میں اس کو ہم جو ہے سم اپ کر دیں، کنکلوڈ کر دیں کہ بھئی آخرت کی زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، اور جتنے بھی پوائنٹس ہیں پیچھے بیان کیے ہیں ان کو ایک اور بار بتا کے سب کو ہم یہ لکھ دیں کہ یہ سارے کے سارے انسان کے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جس کے اوپر پورا عقیدہ اسلام جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو ہمارا سوال جو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔